दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। तो आज के इस व्लॉग में मैं जिक्र करूँगा पीटीए ने जो ब्लंडर किया है वो ब्लंडर को किस तरह वो कवर अप करने की कोशिश कर रही है माजी के होने वाले कुछ वाक़यात का रेफरेंस देकर। इमरान खान न्याजी का एक वीडियो बयान, अलीमा खानम का भी एक मीडिया गालमन टॉक थी उसकी, तो या वैसे चलते चलते उसने गुफ्तगू की। और नैब का इमरान खान न्याजी को खुला पैगाम। और 9 मई के वाक़यात के ऊपर पीटीए के अंदर जो है ना ये मुख्तलिफ रहनुमा क्या सोच रहे हैं, किस सिमत वो जा रहे हैं, इन तमाम पॉइंट्स को आज के भी इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं नैब का जिक्र करता हूँ। नैब ने इमरान खान न्याजी को तलब किया है 18 मई को, यानी कि आज। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आर्डर था जब उन्होंने इमरान खान न्याजी को रिमांड से निकाल कर उन्होंने जो बेल दी, रिमांड वाले बंदों को बेल देना ये भी अदालती तारीख का एक अनोखा वाक़या है और इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान की अदालतों को जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर नैब के अंदर इमरान खान न्याजी आज पेश नहीं होते तो संगीन नताइज की उनको भुगतना पड़ेंगे, बेल भी कैंसिल हो सकती है। तो खैर आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है, जाते हैं या नहीं जाते हैं। और उसके बाद अलीमा खानम ने जनाब फरमाया कि ये जो ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं इस इंसिडेंट के बाद, 9 मई के बाद, यौम सियाह के बाद, जो कि पाकिस्तान की जो है ना पाकिस्तान के ऊपर कलंक का टीका है। तो वो कहते हैं कि एक बिल्डिंग के लिए ये रो रही है। तो जो ख़वातीन की इज़्ज़त की पामाली हो रही है, उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, उनकी जो बेहरमती हो रही है, इसकी फ़िक्र किसी को नहीं है। तो अलीमा साहबा, ये एक बिल्डिंग नहीं, ये किसी जब माजे पट्टे वाले का घर नहीं है था, ये किसी माजे का, साजे का, किसी बाले का ये घर नहीं था। ये घर था कायद अज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहा जिन्ना हाउस। पाकिस्तान की ये हेरिटेज थी, पाकिस्तान की तारीख थी, पाकिस्तान का विरसा था। और उसके साथ साथ मौजूदा दौर के अंदर ये कोर कमांडर लाहौर का घर था जिसको आपने जलाया। कोर कमांडर का घर ये होता है कि वो उस शहर का किला होता है, और जब कोई फौज इसको फतह करती है तो इसका मतलब है कि उसने शहर को फतह कर दिया। तो ये सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं थी। आपके नज़दीक ही एक बिल्डिंग होगी क्योंकि आपने अपनी नाक के नीचे से आपने कुछ नज़र नहीं आता, वहाँ पर ही आपको नज़र आता है। तो ये पाकिस्तान का मान था, पाकिस्तान का फ़ख्र था, पाकिस्तान का गुरूर था, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत थी और ये हमारा विरसा था जिसको आपने तबाह किया। तो इसकी सज़ा यकीनन होनी चाहिए। और ये ख़वातीन जिनकी वकालत आप कर रही हैं, जिनके लिए आप परेशान हैं, यही ख़वातीन जो है ना ये कोर कमांडर के हमले के अंदर मुलव्वस थीं। आलिया हमज़ा की आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के अंदर वो पैगाम दे रही हैं, लोगों को प्रवोक कर रही हैं, नौजवानों को कि आप उधर जाएं और जाकर हमला करें कोर कमांडर घर की तरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इसके अंदर है, जो केसों का तो जो है ना ये फट्टे पर पड़ी हुई है बीमार होकर, क्योंकि पीटीआई के टक्कर के लोग हैं। ये कहते थे हम टक्कर के लोग हैं, तो टक्कर के लोग जो भी गिरफ्तार होता है वो व्हील चेयर पर होता है या स्ट्रेचर पर होता है। उससे कम तो इनको जो चीज़ वो कबूल ही नहीं, चाहे इमरान खान न्याजी हो, चाहे शहबाज गिल हो, तो चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, और चाहे आजम स्वाति हो, या चाहे अली मीन गंडापुर हो, सारे व्हील चेयर पर जो ना ये चले जाते हैं, फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जबकि ये दूसरों का मजाक उड़ाते रहे हैं। तो खैर आगे फिर चलते हैं पीटीआई का, क्योंकि ये हरकत तो 9 मई का जो वाक़या हुआ, ये तो सारा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि ये वाक़या कैसा हुआ। पीटीआई इसको जिस तरह का मर्जी रंग दे, तो उनके पास कोई डिफेंस के लिए कोई चीज़ें नहीं होती। माजी के कुछ वाक़यात जिनके फैसले हो चुके हैं, तो उनको वो रेफरेंस के तौर पर लेकर आते हैं। 1981 में एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान का एक जहाज़ अगवा करके काबुल में ले जाया गया। तो उससे 2 साल पहले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल उनका किया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन? जो कि 93,000 कैदियों को इंडिया के तसल्लुत से छुड़ा कर लाए थे। पाकिस्तान का रकबा जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ था वो छुड़वाया।
پاکستان کے تحفظ کے لیے ایٹم بم پاکستان کو دیا، 1973 کا آئین دیا، انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، لوگوں کو شناخت دی یعنی کہ شناختی کارڈ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، روٹی کپڑا اور مکان کے لیے لوگوں کو پاسپورٹ لوگوں کو دیے، مفت تعلیم دی، لوگوں کو اجتماعی شعور دیا، ایک قوم کی سینس دی، انسٹیٹیوٹ پاکستان کو متحد کیا۔ اس شخص کو آپ نے پھانسی دی اگر لیٹ سے کہ 0.0000001% بھی اگر یہ درست ہے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی کرتے بھی ہیں، تو اس کے پیچھے اس شخص کا قتل تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو اس کا رد عمل کے طور پر اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت چونکہ یہ انہوں نے نتھی کیا، ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو کرش کرنا چاہتا تھا، مختلف نام کی تنظیمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ وہ کر رہا تھا، ایک ذوالفقار نامی تنظیم کا ویسے ہی اس نے نام دیا جس کا کوئی غالباً وجود بھی نہیں تھا، کہ یہ تنظیم نے اس طیارے کو اغوا کیا، اور یہ اغوا کیا پھر مرتضیٰ بھٹو نے بھی جلد بازی کے اندر ان لوگوں سے شاید بات کر لی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے پڑ گیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پر پاکستان کی پیپلز پارٹی کی قیادت نے، مرکزی قیادت نے، بیگم نصرت بھٹو چیئرمین تھی، اس کے علاوہ جو پنجاب کی قیادت مرکزی، کسی نے بھی اس طرح اپنے کارکنوں کو پرووک نہیں کیا، ان کو اشتعال نہیں دلایا کہ آپ ریاست کے ساتھ ٹکرا جائیں، آپ پاکستان کی حساس تنصیبات کے اوپر آپ حملے کریں، آپ ہائی جیکنگ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح کا واقعہ ایک 1991 میں ہوا، 10 سال بعد میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ میاں نواز شریف جو کہ ضیاء الحق کی کوکھ میں پل کر جوان ہونے والے سیاستدان تھے، ان کو سیاست کی زندگی، سیاست کا جنم ضیاء الحق نے دیا، اور غلام سرور جیلانی غالباً گورنر پنجاب تھے، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ان کو سیاست کے اندر۔ تو سری لنکا کا جہاز 1991 میں اغوا ہوا، اغوا کاروں میں 4 پاکستانی تھے، گورنمنٹ نے اس کا لنک پاکستان پیپلز پارٹی سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، ان کا مطالبہ یہ رکھا کہ ہائی جیکر یہ مطالبہ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو رہا کیا جائے، اور محترمہ بینظیر بھٹو سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے کو اپروچ کیا گورنمنٹ نے، محترمہ بینظیر بھٹو بڑی تحمل والی، بردبار اور دور اندیش جو ہے نا یہ خواتین تھی، اور ایک منجھی ہوئی سیاستدان تھی، وقت نے بھی یہ ثابت کیا۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ ان لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جب ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں تو میں ان کے ساتھ بات کیوں کروں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پلاٹڈ چیزیں تھیں اس وقت کی گورنمنٹ کی۔ تو اگر محترمہ بینظیر بھٹو بات کر لیتی ان کے ساتھ تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی مدعا پاکستان پیپلز پارٹی کے سر کے اوپر پڑ جانا تھا، جس طرح کہ یہ 1981 میں جہاز جو ہوا تھا ذوالفقار نامی تنظیم جو کہ سو کالڈ پتہ نہیں تھی بھی کہ نہیں، تو اس کو جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے زبردستی لنک کیا۔ تو آگے اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی کے ایک بیان کی طرف۔ عمران خان نیازی ایک تو اس طرح جناب جو ہے نا یہ بیان دیتے ہیں جس طرح کوئی پھپھے کٹن مائی ہوتی ہے یا کوئی فکشن ریڈر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ساری جو ہے نا یہ فکشنز ہی ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، ایک بس انہوں نے وہ تھرل پیدا کرنی ہوتی ہے، اور اس طرح جو بات کرتے ہیں کہ ڈرامے باز اتنے ہیں، نوسر باز، کہ جناب لوگ جو ہے نا ان کے فالوورز، معصوم فالوور ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے جناب عمران خان نیازی نے ایک تو میمو گیٹ کا ذکر کیا، تو پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، یہ اس سے نکل ہی نہیں رہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، تو میمو گیٹ کا ذکر کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کو ان کی دولت بار یہ وہ تو پہلے جناب آپ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ یہ میمو گیٹ کا جو شوشہ آپ نے 2011 میں چھوڑا تھا، اور جس کو میاں نواز شریف صاحب نے پک کر کے اور افتخار چودھری صاحب کے ساتھ سازش رچا کر جو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تھا، تو اس کا کیا بنا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کیس جو ہے نا وہ کیس بالکل فارغ ہو چکا، جو کیس جس کے اوپر کوئی بندہ کنوکٹ نہیں ہوا، آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ بات کرنے والے، آپ نتھی کرنے والے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی بندے کے ساتھ؟ یہ انہوں نے خیر ذکر کیا، دروغ گوئی کی ان کی انتہا ہے عمران خان نیازی کی۔
پھر آگے چل کر جناب یہ انہوں نے ایک اور اس کے اندر اچھی چیز کی کہ اپنے گرفتار کارکنوں کا ذکر کیا. تو کئی ایک کارکن جیسے فواد چودھری وغیرہ وہ بھول گئے، اس کی بیوی کو پھر جو ہے نا ٹویٹ کر کے میں بتانا پڑا کہ جناب آپ فواد چودھری کو بھول گئے ہیں. تو گرفتاریوں کا ذکر کیا کہ یہ گرفتار ہے، مگر ان کے لیے پی ٹی آئی کیا لاہ عمل کر رہی ہے، کیا جستجو کر رہی ہے، ان کے لیے کیا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے، کسی چوک پر وہ کھڑی ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں، کوئی لاہ عمل انہوں نے دیا نہیں ہے، کیونکہ اپنی ذات سے ہٹ کر عمران خان جو سوچے اس کا نام عمران خان نیازی کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وقت جو کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے کارکن اندر ہیں، کچھ زیر زمین چلے گئے ہیں، کوئی 5,000 کے قریب جو گورنمنٹ فگر دے رہی ہے 5,000 کے آس پاس ہے، عمران خان نیازی 7,000 کے قریب فگر دے رہے ہیں. خیر فگر اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے. تو ان کے لیے وہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنی فسطائیت اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا. آپ 1977 دیکھ لیں جا کر کہ 1977 میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی تو کیا ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ، ایم آر ڈی کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ ذرا جا کر دیکھ رہے ہیں. بیگم نصرت بھٹو کا پھٹا ہوا سر دیکھ لیں، جو کہ اس وقت پارٹی کی چیئرمین تھی اور سابق وزیر اعظم کی جو بیوی تھی. تو قذافی اسٹیڈیم میں ان کے اوپر لاٹھیاں ڈنڈے برسائے گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو قید کیا گیا، ان کے ناخن کھینچے گئے. تو آپ یہ جا کر ذرا یہ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح کیا. تو آگے جناب چونکہ یہ کل عمران خان نیازی کے گھر کی طرف جو ہے نا یہ ہو رہا تھا، یہ پولیس کا مارچ بھی ہو رہا تھا، پولیس سرچ کرنا چاہ رہی تھی. عمران خان نیازی نے یہ کہا کہ جناب آپ سرچ وارنٹ لے کر آ کر میرے گھر کا سرچ کر لیں، تو تاکہ جب تک یہ سارے کام ہوں آپ کو بتا کر آئیں، آپ جو اندر چھپے گا. کیونکہ پولیس اس لیے وہ سرچ کرنا چاہتی تھی جو کور کمانڈر ہاؤس جلانے میں، جناح ہاؤس جلانے کے اندر جو ملوث تھے وہ عمران خان نیازی کی پناہ میں اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے پولیس ادھر جو ہے نا وہ سرچ کرنا چاہتی تھی، ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی. مگر عمران خان نیازی ان کا سہولت کار تو ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ عمران خان نیازی قانون کا محافظ نہیں ہو سکتا. تو خیر اس کے اندر جو عمران خان نیازی کا جو سٹینڈ ہے تو وہ تو ہے. ولید اقبال علامہ اقبال کا پوتا، اس نے بھی اسی طرح کا بیان دیا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ شرمناک واقعہ ہے. اور یقیناً جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بولا تو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما عمران خان نیازی کی ان حرکتوں کی وجہ سے کنارہ کشی جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مذاکرہ خیز میں وہ آپ کو بتانا بھول گیا، عمران خان نیازی نے ایک سروے بھی جو ہے نا وہ بھی شیئر کیا ہے. تو سروے شیئر کر کے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میری پاپولیرٹی 70% آف سروے کے مطابق قربان جاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون کہ کوئی کریڈیبل کمپنی بھی سروے کرے تو وہ ایک لمیٹڈ پیپلز کی، ایک ٹارگیٹڈ لوگوں کی بھی وہ اوپینین ہوتی ہے، وہ پبلک کی اوپینین نہیں ہوتی. تو یہ جو سروے کیا عمران خان نیازی نے، کم از کم یہ رپورٹ شیئر کرنے سے پہلے کم از کم یہ پڑھ لیتے کہ یہ اس کمپنی کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ کمپنی کب بنی ہے. یہ 6 مہینے پہلے کمپنی بنی ہے اور یہ کمپنی تھی طاہر مقصود چھینا، جو کہ سابق جو کہ ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں. تو انہوں نے 6 مہینے پہلے یہ کمپنی بنائی ریپبلک پالیسی. تو اس کے تھرو انہوں نے یہ سروے کروایا اور اسی کے فالوور 2015 میں یہ چھینا صاحب کے فالوور تو ٹویٹر کے اوپر تقریباً جو ہے نا یہ ان کے فالوور 63 ان کے فالوور ہیں اور 72 لوگوں کو یہ فالو کر رہے ہیں. تو ان کی کریڈیبلٹی کا آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کی فالوئنگ جو ہے نا یہ ہے 63 بندے، تو یہ 63 بندے کے سروے کے اوپر جو ہے نا یہ 70% جو ہے نا یہ سیکیور کر رہے ہیں. تو بہرحال عمران خان نیازی کی بونگیاں اسی طرح جاری رہیں گی، مگر ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں پھر حاصل ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ کے بعد.